اللہ اکبر. ماں نے جانتے ہو خط میں کیا لکھا تھا؟ ماں نے کہا تھا بیٹے آج تک تو مجھ سے جس آنکھ کی وجہ سے نفرت کرتا رہا تجھے معلوم تک نہیں میری آنکھ کا ہوا کیا تھا. اے بیٹے آج میں دنیا سے جا رہی ہوں اور یہ راز تجھے اب بتا کے جا رہی ہوں. جس آنکھ کی وجہ سے تو نے نفرت کی ہے میری اس آنکھ کو ہوا کیا تھا. اللہ اکبر. اس نے کہا بیٹے بس یہ اب سن جو تو نے مجھ سے نفرت کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ تو چھوٹا سا تھا, جھولے میں لیٹا ہوا تھا پالنے میں تجھے بیٹھا کے کسی کام سے چلی گئی تھی کچھ سامان لینے کے لیے. اچانک تو نے چھلانگ لگائی, کسی طریقے سے تیرا جھولا پلٹا اور تو زمین پہ جب آیا تو تیرے پالنے کے نیچے کیل پڑی ہوئی تھی. تو منہ کے بل اس کیل پہ گرا اور وہ کیل تیری آنکھ میں لگی, تیری آنکھ سے خون بہا. میں تجھے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئی تھی. بیٹے جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی ڈاکٹر نے تیری آنکھ کو دیکھا, اس نے کہا اب یہ لا علاج ہے, اب اس آنکھ سے یہ دیکھ نہیں پائے گا. کہا بیٹے جب مجھے پتا چلا میرا بیٹا اس آنکھ سے دیکھ نہیں پائے گا تو بس پھر کیا تھا, میں تو پریشان ہو گئی. میں نے کہا ڈاکٹر جو چاہے وہ قیمت لگا دے لیکن میرے بیٹے کی آنکھ واپس کر دے. کہا ڈاکٹر نے کہا خاتون کسی بھی پیسے سے یہ آنکھ خریدی نہیں جا سکتی. کہا پھر کیسے ملے گی؟ کہا تجھے آنکھ بچے کی مل جائے گی لیکن اس کے بدلے میں آنکھ کا انتظام کرنا پڑے گا. کہا کہنے لگی جب میں نے اتنا سنا میں نے کہا ٹھیک ہے میں ڈھونڈتی ہوں. کہا پھر میں نے دماغ لگایا, میں نے کہا جب میرا شوہر ہی نہیں ہے تو پھر یہ حسن کس کے لیے ہے, جب دیکھنے والا نہیں ہے تو نکھار کس کے لیے. میں نے کہا اگر میرے بیٹے کی آنکھ چلی گئی تو اس نے زندگی میں دیکھا کیا ہے, کوئی اسے چڑھائے گا, کوئی اسے گالی دے گا, کوئی اسے تانے دے گا. کہا بیٹے میں خود ڈاکٹر کے پاس گئی, میں نے کہا ڈاکٹر تجھے بدلے میں آنکھ چاہیے. کہا ہاں. تو کہا میں نے کہا میری آنکھ لے لے تاکہ میرے بیٹے کی آنکھ کو روشنی مل سکے. کہا بیٹے جس آنکھ سے آج تو دیکھ رہا ہے اس کے بدلے میں نے اپنی آنکھ کی قیمت چکائی ہے. جس آنکھ کی وجہ سے نفرت کی ہے تو نے, اس آنکھ ہی کی وجہ سے آج تو دنیا کو دیکھ رہا ہے. اتنا سننا تھا, چیخ نکلی ہے, توڑ لگائی ہے. اس دروازے پہ گیا جہاں پہ ماں رہا کرتی تھی, دروازے پہ تالا لگا تھا. کسی نے کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا یہ خاتون کہاں ملے گی؟ کہا اگر اس سے ملنا ہے قبرستان جانا پڑے گا, اب اس کا جنازہ اٹھ چکا ہے. کہتا میں دوڑتے دوڑتے قبرستان گیا, ماں کی قبر سے لپٹ کے رویا اور یار پھر رونے کے سوا کچھ نہ تھا, کوئی چارہ نہ تھا. آج کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں ہے, آج کوئی سینے سے لگانے والا بھی نہیں ہے. جس ماں سے نفرت کی تھی آج رہ رہ کے اس کی یاد ستا رہی ہے. گھنٹوں روتا رہا اور رونے کے بعد واپس آیا. پھر اس نے اعلان کیا اگر کسی سے ماں نہ پالی جاتی ہو مجھے دے کے جائے, کسی سے باپ نہ پالا جاتا ہو مجھے دے کے جائے. کہا بتا تو صحیح تو نے یہ اعلان کس لیے کیا؟ اس نے کہا میری ماں مجھ سے چلی گئی دھوکے سے, میں یہ چاہتا ہوں کہ کسی کی ماں میرے آنگن میں آ جائے اور میں اس کی خدمت کروں, مجھے میری ماں کا پیار مل جائے. کہا بتا تو صحیح کیا آج تک تجھے ماں کا پیار ملا کہ نہیں؟ اس نے کہا ہزاروں مائیں آئی ہیں لیکن کسی ماں میں مجھے ماں کا چہرہ بھی نظر نہیں آیا, ماں کا پیار بھی نظر نہیں آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, مفتی حماد صاحب قبلہ, عظمت والدین, نعرہ تکبیر. ماں باپ کی عزت کرو, ان کی قدر کرو, ان کی کتنی قربانیاں ہیں. انہوں نے مصیبتوں کا سامنا کیا لیکن مسکراتے رہے. انہوں نے حرافت کا سامنا کیا لیکن کبھی بیٹے کے آگے یہ نہیں کہا بیٹے میں پھنس گیا. اور خدا کی قسم کہ اتنی بڑی دولت ہے, اتنی بڑی دولت ہے جب تم پھنس جاؤ اور تمہارے یار ساتھ چھوڑ دیں, تمہارے دوست ساتھ چھوڑ دیں, نیتا منتری ساتھ چھوڑ دیں اور کوئی حال تمہارے ساتھ نہ ہو, اس کے بعد جب مایوس ہو جاؤ تو باپ کے قدموں میں آ کے بیٹھنا. اگر باپ بستر پہ پڑا بھی ہوگا نا اور تیرے چہرے کی اداسی پڑھے گا, باپ اٹھ کے بیٹھے گا, سر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا بیٹے پریشان نہ ہو, ابھی زمین پہ تیرا باپ زندہ موجود ہے. یہ ہمت صرف باپ دے سکتا ہے. ہاں مجھے آپ پیسے دے کے کہو مولوی دعا کر دینا, تو ہاں 500 روپے دو گے تو میں 3 منٹ دعا کر لوں گا, 1000 دو گے تو 10 منٹ کر دوں گا, 50 روپے دو گے تو 2 باتوں میں دعا کر دوں گا. میں کوالٹیاں بدل سکتا ہوں دعا کی, لیکن بنا لالچ بنا مطلب کے جو اٹھ کے راتوں کو دعائیں دیتے ہیں نا وہ صرف ماں باپ ہوتے ہیں. اگر پلٹ کے بھی آپ باپ کو نہ دیکھو, وہ پردیس چلے جاؤ, ماں کی رات میں جب بھی آنکھ کھلتی ہے اس کی کمر میں بھی درد ہے, گھٹنوں میں بھی درد ہے, گردے بھی جواب دے گئے, سر میں بھی درد ہے, بازو بھی تھکے ہیں, پوری زندگی تجھے سینے سے لگا کے پالا. لیکن اگر آنکھ کھلتی ہے کبھی یہ نہیں کہتی اللہ میرے ریڑھ کی درد, میرے ریڑھ کی ہڈی کا درد ٹھیک کر, میرے پیر ٹھیک کر. جب بھی آنکھ کھلتی ہے کہتی ہے اللہ میری تو خیر ہے, میرے بیٹے کو سلامت رکھ. یہ ماں باپ ہے جو بنا لالچ کے دعائیں دیتے وہ ماں باپ ہوتے. آج اللہ نے یہ دیے, ان کی قدر کر لو.
ان کی عزت کر لو. اگر یہ چلے گئے نا تو پھر تمہیں کوئی نصیب سے دعائیں دینے والا بھی نہیں ملے گا. بہت بڑی بات کہی میں نے, دعائیں دینے والا بھی نہیں ملے گا. اور ماں باپ کی دعائیں, اللہ اکبر, فرمایا گیا ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں وہ درجہ رکھتی ہیں جیسے نبی کی دعا امت کے حق میں دعاؤں میں درجہ رکھتی ہے. ہاں, ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کی قدر کرو. اور بڑی مبارکباد میرے حضور نے یہاں تک فرمایا, اگر کوئی بندہ اس حال میں دنیا میں رہا کہ اس کے ماں باپ نے, ماں یا باپ نے آخری وقت بیٹے کو دعا دے دی ہو, حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن ساری دنیا جنت کو تلاش کرے گی اور میں اس خوش نصیب بیٹے کو تلاش کروں جس کو آخری وقت میں باپ نے یا ماں نے دعا دی ہوگی. حضور فرماتے ہیں ہاتھ پکڑوں گا, اللہ کی بارگاہ میں لاؤں گا, پہلے اس کی بخشش کراؤں گا, پھر حوض کوثر پہ لا کے پیاس بجھاؤں گا. فرماتے ہیں پھر ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کروں گا. وہ خوش نصیب بیٹے بنو. ماں باپ کی عزت کرو, ماں باپ کی قدر کرو. ضرورت پڑے دعائیں ماں باپ سے کرایا کرو, ماں باپ سے دعائیں کرایا کرو. ان کی دعائیں بڑی کارگر ہوتی ہیں. اور دعا کرنا ایک ماں باپ کا سایہ آنکھوں کے سامنے سے نہ ہٹے. اگر یہ چلے جاتے ہیں نا تو پھر دنیا سونی لگتی ہے, دنیا ویران لگتی ہے, دنیا تنگ نظر آتی ہے ان کے جانے کے بعد. ہاں, کل ماں باپ اگر نہیں ہوں گے, دولت تو ہوگی لیکن باپ نہیں ہوگا. تب تمہیں لگے گا وہ باپ جو مجھے سائیکل پہ بیٹھا کے گھماتا رہا, آج میرے پاس فول ویلر ہے, کاش وہ ہوتا نا, میں اسے اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا. کل آپ کے پاس گاڑی ہوگی, بیٹھنے والا باپ نہیں ہوگا. کل تمہارے پاس پیسہ ہوگا لیکن ماں نہیں ہوگی. اس وقت افسوس کے سوا کچھ نہیں ہوگا. آج اللہ نے اگر تمہیں 100 روپے بھی کمائی دی ہے نا, تو اگر بچے بھی ہیں آپ کے تو آدھا آدھا تقسیم کر دے. 50 ماں پہ خرچ کر دے, 50 اولاد پہ خرچ کر دے. خدا کی قسم پھر جو سکون باپ پہ خرچ کر کے ملتا ہے نا, وہ 5 اسٹار ہوٹلوں میں ناک بھر کے کھانے میں نہیں آتا جو اپنی کمائی کا پیسہ ماں باپ پہ لٹانے میں مزہ آیا. کبھی کر کے دیکھنا اس بات کو. اگر یقین نہ ہو نا تو اس کو آپ آزمانا. میرا اپنا عمل ہے, میرے اساتذہ نے مجھے سکھایا ہے, مجھے بتایا ہے میرے استاذوں نے کہ ماں باپ کی عزت کیسے کرنی ہے. اور شکر ہے اللہ کا کہ میں ویسی قدر کرتا ہوں جیسے میرے اساتذہ نے مجھے بتائی ہے. میں جانتا ہوں میں ان کا حق ادا تو نہیں کر سکتا, انہوں نے کتنے دھکے میرے لیے اٹھائے ہیں, کتنے آنسو میرے لیے بہائے, نہیں کر سکتا میں ان کا حق ادا. لیکن ایک بات جانتا ہوں, ماں باپ کا درد بھی عجیب ہوتا ہے. میرے ماں باپ جانتے ہیں کہ میں کہیں بھی جاؤں گا لوگ کاندھوں پہ اٹھاتے ہیں, آنکھیں بچھاتے ہیں, اترنے سے پہلے استقبال والے لوگ کھڑے ہوتے ہیں. لیکن کبھی بھی امی ابو سے بات ہوتی ہے نا, ان کا سب سے پہلا سوال ہوتا ہے بیٹے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی. اللہ اکبر, یہ ماں باپ ہوتے ہیں, اتنی فکر ہماری کرتے. کیا ہم نے بھی کبھی سوچا میرے باپ نے روٹی کھائی کہ نہیں کھائی؟ آج میری ماں نے کچھ